الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله نصدق أن سيدنا مولانا محمدا المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات و خواتین، آپ گزشتہ دنوں میں مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی حقیقت سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ تمام باتیں آپ کے سامنے مہدی علیہ السلام کی نقلیات کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اب مہدی علیہ السلام کی جو نقلیات ہیں اس کے متعلق خود حضور مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس میں کیا نزاکت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ایک نقل شریف حضرت بندگی میاں ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف نامے کے دیباچے میں لکھی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله نصدق أن سيدنا مولانا محمدا المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات و خواتین، آپ گزشتہ دنوں میں مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی حقیقت سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ تمام باتیں آپ کے سامنے مہدی علیہ السلام کی نقلیات کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اب مہدی علیہ السلام کی جو نقلیات ہیں اس کے متعلق خود حضور مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے
اور اس میں کیا نزاکت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نقل شریف حضرت بندگی میاں ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف نامے کے دیباچے میں لکھی ہے، یعنی اصل کتاب اور نقلیات کے شروع ہونے سے پہلے میاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مہدی علیہ السلام کی ایک نقل لکھی ہے، اور اس نقل میں حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسے از بندہ نقل کنت باعث کے آن نقل را ببیند اگر با کلام خدائے تعالی موافقت آن از بندہ وہ اگر با کلام خدائے تعالی موافق نیست آن نقل از بندہ نیست یا آن کا سخن مارا فہم نہ کردہ است۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہماری نقل بیان کرے تو اس نقل کو سننے والوں کا کام یہ ہے کہ خدا کے کلام سے ملا کر کے دیکھیں۔ آپ اس معیار پر غور فرمائیے، مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور بالکل واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں، اور یا چیلنجنگ الفاظ میں فرما رہے ہیں، اگر کسے از بندہ نقل کنت اگر کوئی شخص میری نقل بیان کرتا ہے، چاہے کوئی بیان کرنے والے کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آن نقل را ببینت، تو اب سننے والے کا کام یہ ہے کہ اس نقل پہ غور کرے۔ مہدی علیہ السلام کے نقلیات ایسے نہیں ہیں کہ آپ گویا ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے اڑا دیں، یعنی خود مہدی علیہ السلام جب اپنی زبان مبارک سے ایسی بات فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقلیات کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر مہدویوں کے لیے اس میں ایک زبردست سبق موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری نقل بیان کرے تو باعث کے عام نقل را ببینت، اب یہ ضروری ہے، یہ چاہیے کہ اس نقل پہ آپ غور کریں، کوئی بھی سننے والا ہو غور کرے، اگر با کلام خدائے تعالی موافق است آن نقل از بندہ، اگر وہ نقل شریف قرآن کے مطابق ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ بندے ہی کی ہے، اور گویا اس نقل کو لے لینا چاہیے۔ تو اس ایک جملے میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے، یعنی یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کلام ہے وہ کلام الہی سے جدا نہیں ہوگا، قرآن کے موافق ہوگا، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک آدمی اگر یہ کہہ دے کہ صاحب میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ کلام الہی کے موافق ہے، تو اس کا یہ جو دعویٰ ہے بہت اہم ترین دعویٰ ہے، قابل غور دعویٰ ہے، سرسری طور پر گزر جانے کا نہیں ہے، بلکہ سننے والے پر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے، اور وہ سننے والا چاہے موافق ہو یا غیر موافق، مہدوی ہو غیر مہدوی ہو، کوئی شخص ہو، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بباغ دہل یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ نقل کند بباعت کے عام نقل ببینت اگر با کلام خدائے تعالی موافق، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کلام ہے وہ قرآن شریف کی آیتوں کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھنا آپ کا کام ہے۔
انہیں سننے والے پر حضرت مہدی علیہ السلام نے اتنی بڑی ذمہ داری عائد فرمائی اور چیلنج کیا، اور اگر وہ آدمی یہ کام کرتا ہے آپ کے کلام کو سننے کے بعد تو یقیناً اس کو کوئی تشفی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کے کلام کو سننے کے بعد وہ کچھ غور نہ کرے اور قرآن کی آیتوں سے مہدی کے کلام کو ملا کر نہ دیکھے تو ظاہر ہے کہ اس آدمی کا کوئی فائدہ نہیں، یا اگر اس کے دل میں کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے تو وہ اعتراض قابل لحاظ نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مہدویت پر جتنے لوگوں نے اعتراضات کیے، چاہے کوئی ہو، انگریز ہو، غیر انگریز ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی ہو، جن لوگوں نے مہدی کے کلام پہ اعتراض کیا ہے، اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے مہدی کے کلام کو سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر با کلام خدا تعالی موافق است آن از بندہ است، اگر وہ نقل شریف کلام الہی یعنی قرآن کے مطابق ہے تو وہ میری نقل ہے۔ حضرات، یہاں گویا میں یہ بات آپ سے عرض کروں بڑھ کے افسوس کے ساتھ کہ مہدی علیہ السلام کا انتقال 910 ہجری میں ہوا، اور آج جو 1400 کچھ ہجری ہے، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 500 سال مہدویت پر گزر چکے ہیں، لیکن کسی اللہ کے بندے نے، کسی مہدوی نے یہ کوشش نہیں کی کہ مہدی علیہ السلام کی تمام نقلیات میں سے ہر نقل کو کلام الہی سے مطابق کر کے دنیا کو بتا دے کہ ہمارے جو امام ہیں ان کا کلام کس قسم کا ہے، وہ بالکل خدا کے کلام کے موافق ہے، اس سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ گزشتہ 500 سال میں مہدویوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ اپنے امام کے کلام کو خدا کی آیتوں کے مطابق کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ پھر سوال یہ کیا کرتے رہے بھئی یہ لوگ؟ اس کا جواب تو خیر میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں، نتیجہ یہ ہے کہ کلام خدا کے موافق نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی تحریر ہم کو نہیں ملتی کہ تمام نقلیات، اور پھر نقلیات کا ذخیرہ کچھ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، صرف سینکڑوں کی تعداد میں آتا ہے، وہ بھی 1000 سے بھی بہت کم۔ عربی اور فارسی جاننے والے بڑے بڑے علماء اس قوم میں گزر چکے ہیں، تاریکان دنیا بھی تھے، ان کو سوائے اللہ کے کوئی کام نہ تھا۔ اگر ایسے لوگ ایک ایک نقل کو قرآن کی ایک ایک آیت سے مطابق کر کے بتاتے تو واقعی بڑی خدمت ہوتی، لیکن گزشتہ 500 سال میں کسی نے نہیں سوچا، اور نہ آج کوئی سوچتا ہے کہ مہدی کا جو کلام ہے، مہدی کا دعویٰ ہے کہ وہ مطابق قرآن ہے، اور فرماتے ہیں کہ مطابق قرآن نہیں ہے تو تم ریجیکٹ کر دو، وہ میرا کلام نہیں ہوتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ مہدوی لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بات بات پہ پمفلٹ بازی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر یہ بنیادی کام اس کو انہوں نے نہیں کیا۔ آج بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اس کی مطلب یہ نہیں کہ کوئی وقت نکل گیا۔ بہرحال مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جو نقلیات ہیں وہ ہر نقل قرآن کی ایک آیت کے مطابق ہے، اگر با کلام خدا تعالی موافق نیست۔ ایک نقل شریف آپ کے سامنے ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اگر اتنا علم ہے کہ اس نقل کو قرآن سے مطابق کر کے دیکھیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ نقل قرآن کے مطابق نہیں معلوم ہوتی، اگر آن نقل با کلام خدا تعالی موافق نیست، آن نقل از بندہ نیست، کھلم کھلا صاف صاف طور پہ آپ نے کہہ دیا۔ میرے نام سے جو نقلیں بیان کی جاتی ہیں خدا کے کلام کے موافق ان کا ہونا ضروری ہے، اور ہے، وہ موافق ہیں۔
اگر کوئی نقل آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے پوری چھان بین کے بعد کہ وہ قرآن سے موافقت نہیں رکھتی تو سمجھ لیجئے وہ میری نقل ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا چیلنج رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب میری حدیثیں کثرت کے ساتھ ہو جائیں گی تو ان تمام حدیثوں کو تم قرآن سے ملا کے دیکھ لینا، اگر موافق قرآن ہے تو حاصل کر لینا ورنہ رد کر دینا، چھوڑ دینا۔ اور مہدی علیہ السلام بھی وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ مہدی نے اپنے کلام کو یہ فرمایا کہ اگر موافق قرآن نہیں ہے تو رد کر دو۔ خیر صاحب یہاں تک تو یہ بات ہوئی، لیکن اسی نقل کا ایک آخری جملہ ہے بہت اہم و خاص کہ ایک نقل شریف ہمارے سامنے آتی ہے اور موافق قرآن معلوم نہیں ہوتی۔ حیرت ہوتی، تعجب ہوتی، کیا مہدی علیہ السلام نے ایسی بات کہی ہوگی؟ تو فرماتے ہیں یا آن کس سکن مارا فہم نہ کرداس، جس شخص نے ایسی نقل بیان کی جو موافق قرآن نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہمارا کلام سن رہا تھا تو اس کا دل حاضر نہیں تھا، جب وہ ہمارا کلام سن رہا تھا تو اس کی فہم حاضر نہیں تھی، یا یہ کہ وہ اتنا سمجھدار آدمی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کلام تمہارے سامنے اس طرح آئے کہ قرآن کے موافق نہیں ہے تو اب اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ناقل کون ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم اس نقل کو پڑھ کے گزر جاتے تھے، لیکن اس میں کتنے نکات ہیں جو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یعنی اسلام کی تاریخ میں یہ ہوا کہ محدثین نے جب احادیث رسول اللہ کو سنا تو سب سے پہلے انہوں نے سند پر توجہ کی کہ اس حدیث کا بیان کرنے والا راوی کون ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ علماء اسلام نے علم الرجال کے نام سے ایک علم ایجاد کیا جس میں ہزاروں راویان حدیث کے پورے حالات موجود ہیں، اور یہ علم الرجال جو مسلمانوں کا علم ہے وہ ایسا علم ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا کوئی علم نہیں۔ حدیث کے بیان کرنے والے سینکڑوں افراد کے حالات، ان کے کیریکٹر، ان کی اچھائی برائی، ذوق قوت وغیرہ سب کا سب آپ کو علم الرجال میں ملتا ہے۔ تو جس طرح سے علماء اسلام نے یہ کیا کہ حدیث کو لینے کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی حدیث کا بیان کرنے والا کس قسم کا آدمی ہے۔ ایک طرف یہ جو بات ہے روایت کی تو اس میں اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر روایت کا بیان کرنے والا ناقص العقل ہے، کم فہم ہے، ناسمجھ ہے اور کچھ جاننے والا نہیں ہے تو پھر اس کے کلام کی اہمیت نہیں رہتی۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا عام کا سخن مارا فہم نہ کرداست، تو نقل شریف کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کا کلام اپنی بلاغت، فصاحت اور اپنی خوبیوں کے اعتبار سے اس معیار پر تھا کہ سننے والوں کے لیے سمجھدار ہونا بڑا ضروری تھا۔ نہ سمجھ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر غلط نقل تمہارے سامنے آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ عام کس سخن مارا فہم نہ کرداس، کہ وہ شخص ہماری بات کو سمجھ نہیں سکا۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مہدی کا کلام ایسا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو ایک خاص معیار کی ضرورت ہے۔ یوں نقل کو دیکھتے ہی سمجھنا آسان نہیں ہے، ناممکن ہے،
فرماتے ہیں کہ اگر نقلیات تمہارے سامنے آئیں اور وہ قرآن سے ناموافق معلوم ہو تو یہ یاد رکھو کہ جو آدمی تمہارے سامنے نقل بیان کر رہا ہے وہ صاحب فہم نہیں. یعنی مہدی علیہ السلام نے اس بات پر زور دیا کہ آپ کا جو کلام معیاری کلام ہے، اونچے درجے کا کلام ہے اور وہ معانی سے پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کا جو کلام ہے نہ صرف ظاہری الفاظ بلکہ باطنی اعتبار اور روحانیت کے اعتبار سے بھی بہت گہرائی تک پہنچا ہوا. سرسری طور پر آپ اس کلام پر نظر ڈال کے گزر نہیں سکتے، اس کو بہت سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب تک کوئی آدمی مہدی کے کلام کو نہ سمجھ لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس واسطے ہمارے بزرگوں کی پرانی کتابوں میں، قلمی کتابوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نقلیات کی ماہیت بیان کرنے پہ زور دیتے تھے. بزرگوں نے بھی اس پوائنٹ کو حاصل کیا کہ مہدی کا کلام غور سے سمجھنے کا کلام ہے، سرسری گزرنے کا نہیں ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑانے کا نہیں ہے، اس کی حقیقت معلوم کرنے کا ہے. تو ایک لفظ ماہیت یعنی بطور ٹرم ہمارے بزرگوں نے استعمال کیا کہ اس نقل کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا بلاغ کتنا ہے، یہ سب کچھ معلوم کرنا ضروری ہے. تو محترم حضرات، نقلیات آپ زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، میں نے بھی بیان کیا آپ کے سامنے، لیکن اس نقل کو سماعت فرمائیے کہ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نقل جو میری تمہارے سامنے بیان کی جائے اس کو قرآن کے مطابق کر کے دیکھ لو، اور اگر قرآن کے مطابق ہے تو سمجھ لو میرا کلام ہے، اب اس کے بعد آگے بڑھ سکتے ہو. اگر قرآن کے موافق نہیں ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو سننے والا ہے وہ ہمارے الفاظ کو فالو نہیں کر سکا، سمجھ نہیں سکا، حاصل نہیں کر سکا. چنانچہ مہدی علیہ السلام کی مجلس میں اس بات کا عمل ہوتا تھا کہ مہدی علیہ السلام دانشور لوگوں کو آگے بلاتے تھے. گزشتہ زمانے میں میں نے اس نقل کو بیان کیا کہ مہدی علیہ السلام جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتے یا آپ کے اصحاب جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تو مجمع پہ وہ نظر ڈالتے سننے والوں کے، تو اس میں عمراء بھی ہوتے، علماء بھی ہوتے، سپاہی بھی ہوتے، عام لوگ بھی ہوتے، پڑھے لکھے بھی ہوتے، بے پڑھے لکھے بھی ہوتے. بہرحال ایک عام بیان ہے، سننے کے لیے سب آگے ہیں، آ سکتے ہیں، کسی کی ممانعت نہیں. لیکن خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ کا عمل یہ تھا کہ حاضرین پہ نظر ڈال کے یہ دیکھتے کہ ان میں سے سمجھدار کون ہے، صاحب فہم کون ہے، صاحب دانش کون ہے. جب آپ اس پر نظر ڈالتے اور سمجھتے کہ یہ سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے تو اس کو نزدیک بلاتے اور اپنے اصحاب صحابہ کرام سے کہتے کہ ہٹو، جگہ دو ان کو سامنے آنے دو. تو یہ نقل بھی حضرت میاں ولی یوسف نے انصاف نامے میں لکھی ہے. فرماتے ہیں اگر کسے فہیم باشد پورا نزدیک طلبی، مہدی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے اپنے فالوورز کا کہ تمہاری مجلس میں کوئی دانشور آدمی ہو پورا نزدیک طلبی تو اس کو اپنے نزدیک بلاؤ. کوئی مجمع واعظ کا ہو، کسی قسم کا ہو، تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں اگر کسے فہیم باشد، اگر کوئی آدمی تمہارے مجمع میں سمجھدار بیٹھا ہوا تمہیں دکھائی دے رہا ہے، پورا نزدیک طلبید، اس کو سامنے بلاؤ. تو بھئی یہ دانشور کی قید کیوں؟ مہدی علیہ السلام خلیفۃ اللہ کی زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ جو صاحب فہم ہے، صاحب عقل ہے، جو دانا ہے، سمجھدار آدمی ہے، تم اس کو اپنے نزدیک کرو. وہ خود
وہ خود نیز تلبیدند، نہ صرف یہ حکم فرمایا مہدی نے بلکہ اس پہ عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خود مہدی نے ایسے لوگوں کو اپنے نزدیک بلایا، وہ خود نیز تلبیدن اپنے لوگوں کے نزدیک بلایا اور فرمایا نزدیک بھی آئید یہاں آؤ، تم سمجھدار آدمی ہو، تم کو پیچھے بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں، یہاں آؤ، نزدیک بھی آئید اور یارانہ فرمودن کہ جائے بے دہید، اپنے اصحاب سے کہتے کہ ہٹو، اس سمجھدار آدمی کو جائے دو۔ یہ سب اہتمام کس لیے؟ یہ اہتمام اس لیے تھا کہ مہدی جانتے تھے کہ ان کا جو کلام ہے وہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ عام قسم کے کچھ نصیحتیں نہیں ہیں، یہ کچھ رہنمائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا گہرا کلام ہے کہ اس کو سمجھدار لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، خود فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میاں ولی یوسف اپنی طرف سے فرماتے ہیں وہ نیز چند بار دیدیم کہ در دعوت ایشاں عمرہ پس برادران نشستہ۔ میاں ولی یوسف تمام صحابہ کے پاس جاتے تھے، حضرت شاہ قنمیر کے ساتھ 10 سال رہے، تو انہوں نے یہ دیکھا، کتاب لکھنے والے بزرگ، کہ جب تبلیغی اجتماع ہوتا تھا، جس کو دعوت کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے ہماری کتابوں میں، جب تبلیغی اجتماع ہوتا تھا سب لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے، تو ولی یوسف یہ دیکھتے ہیں کہ جو عمراء تھے وہ پیچھے کی صفوں میں بیٹھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو فقراء ہیں، یہ تارکان دنیا ہیں، یہ جو اہل دائرہ ہیں، یہ دین میں ہم سے آگے ہیں، اس لیے امیر عمراء جو ہوتے تھے وہ پیچھے جا کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ مگر آں کسے کے فہیم باشد یا خانندہ بودے اورا نزدیک خود طلبیدن، خاں فقیر باشد یا غنی۔ لیکن تبلیغ کے موقع پر تبلیغ کرنے والا جب یہ دیکھتا تھا کہ حاضرین میں سے جو آدمی سمجھدار ہے یا ایجوکیٹڈ ہے تو اس کو نزدیک بلاتے تھے اور نزدیک بلا کر کے بٹھاتے تھے اور تفہیم ہوتی تھی۔ محترم حضرات، میرے عرض کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کا جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، بہت معیاری ہے، بہت بلند ہے۔ مہدی علیہ السلام کی تحریک کو سمجھنے کے لیے آدمی کو خود سمجھدار ہونا پڑتا ہے اور آگے اس سمجھداری سے کام لینے کے بعد ہی مذہب پہ چل سکتا ہے۔ تو اب مہدی کے کلام میں کیا چیز سمجھنے کی ہے بھائی؟ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ ترک دنیا کے بارے میں انصاف نامے میں ایک نقل لکھی ہوئی ہے، باب پنجم کی پہلی نقل، اس میں مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمودن وجود حیات دنیا کفرس، وجود حیات دنیا کفرس یعنی زیستن بجان این کے ہستی و خودی گوئی گویا۔ مہدی علیہ السلام نے ترک دنیا کی تعریف کی ہے اور ترک دنیا کا مطلب سمجھایا ہے، تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وجود حیات دنیا کفرس۔ الفاظ دیکھنے کو سیدھے سادے ہیں، مگر اب آپ غور فرمائیے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کا کیا منشا ہو سکتا ہے۔ اور مہدی علیہ السلام کو جانتے تھے کہ ترک دنیا کے سلسلے میں آپ جو یہ حکم ظاہر فرما رہے ہیں کہ وجود حیات دنیا کفر، تو اب اس میں دنیا بھی آ گئی، حیات کا لفظ بھی استعمال ہو گیا اور اس میں وجود کا لفظ استعمال ہو گیا۔ اب ان تینوں کو سامنے رکھ کے ہم غور کریں، فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کفر کے درجے کی چیز ہے۔ جو آدمی دنیا ترک نہیں کرے گا وہ کفر کی زندگی بسر کرے گا، اور جو
کفر میں مبتلا ہے، ظاہر ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اب خود مہدی علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات کتنی گہری ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے اپنے طور پر تشریح کی، لیکن وہ تشریح کس قسم کی ہے کہ فرماتے ہیں یعنی زیستن بجان آن کے ہمارا ہستی و خودی گوین۔ اب یہ ترک دنیا کی تعریف ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ترک دنیا کرنے سے پہلے ان الفاظ کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مہدی کا دین جو ہے وہ سمجھداروں کے لیے ہے، دانشوروں کے لیے ہے۔ آپ کی ہر بات میں ایک عقل کی بات اور ایک گہرائی، ایک باطن اور ایک دور پہنچنے والی چیز موجود ہے۔ آپ سرسری طور پر مہدی کے کلام کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے، بلکہ مہدی کے کلام کو سمجھنے کے لیے، جیسے یہ خود میں نے کہا مثال کے طور پر کہ بھئی ترک دنیا جو ہمارے پاس بہت عام چیز ہے اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں کل ترک دنیا کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک وہ مہدی کی زبان سے ترک دنیا کی تعریف کو سمجھ نہ لے اس وقت تک وہ کیا ترک دنیا کرے۔ یعنی مہدیت وہ تحریک ہے جس کو ہر قدم پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صاحب وہ کہہ دیا آؤ ناریزہ لے لو چلے جاؤ، اسی کا نام مہدیت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے دانش پر زور دیا، بریلینسی دماغ کی، بریلینٹ ہونا، انٹلیکچول ہونا۔ تو یہ جو تحریک ہے انٹلیکچول لوگوں کی تحریک ہے، دانش مندوں کی تحریک ہے، وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہی چلا سکتے ہیں، خواہ کسے باشد۔ بھائی عقل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی دین ہے۔ عقل کا تعلق کسی خاص فرقے، خاص جماعت، خاص نسل، خاص لوگوں پر نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو مختلف قسم کی ایجادات ہیں وہ مختلف مقامات پہ ہوں۔ مختلف ملکوں کے سائنسدانوں نے سائنس پہ غور کیا، ایک ایک چیز ایجاد کی، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے دماغ میں جو ایسی تمام باتیں آئی ہیں وہ خدا کی دین ہے، وہ دانش ہے، وہ سمجھداری ہے۔ تو سمجھداری جو ہے کسی ملک کی حد تک محدود نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سمجھدار بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے مہدی کا جو یہ دین ہے، یاد رکھ لیجئے وہ اس صدی کے لیے ہے جس کو ہم 20ویں صدی کہتے ہیں، سائنس کی دنیا کہتے ہیں۔ رینیسانس کے بعد 15ویں صدی عیسوی جو تھی وہ زمانہ رینیسانس کہلاتا ہے، جس کو حیات ثانیہ بھی کہتے ہیں، نشاط ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ انگریزی ہسٹری کے مطابق سن عیسوی کے انگریزی کے جب 1400 سال ختم ہوئے سن عیسوی کے، تو وہ ڈارک ایجز تھے، اور 1501 جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے انلائٹنمنٹ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، رینیسانس، حیات ثانیہ، نشاط ثانیہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ زمین، آسمان اور سائنس کے مختلف میدان ایسے ہیں کہ جہاں ترقی ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں گیلیلیو نے آسمانی ستاروں کو معلوم کیا، کوپرنیکس نے نظام شمسی کو بدل ڈالا۔ بہرحال دنیا میں آل راؤنڈ قسم کی ترقی ہوئی۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کا انتقال 1506 یا 1505 عیسوی میں ہوتا ہے۔
رینیسانس شروع ہوا اور مہدی علیہ السلام اپنا پیام دے کے دنیا سے رخصت. تو مہدی علیہ السلام اس نئے زمانے کے لیے تشریف لائے، جو سمجھداری کا زمانہ، جو سائنس کا زمانہ. آپ کا کلام سائنسدانوں کے لیے گویا ایک رہنمائی کرتا ہے. لیکن سائنس میں اور مہدویت میں کیا فرق ہے صاحب؟ فرق یہ ہے کہ سائنسدان آسمان کے کروں کو دیکھنے کے لیے دوربین استعمال کرنے لگے. اسی زمانے میں ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی اور انہوں نے دوربین لگا کر کے آسمان کے تمام ستاروں کو دیکھا. ٹھیک ہے صاحب، لیکن کیا مہدی کا بھی پیام یہی ہے کہ آپ کوئی دوربین ایجاد کریں، کوئی ایٹم بم ایجاد کرے، کوئی مشین ایجاد کریں؟ ایسا نہیں. آپ غور کیجئے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ مہدی اور ان کا پیام اور پھر قدرتی طور پہ جو زمانہ آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ 1400 سال جو سن عیسوی کے ختم ہوئے وہ کسی انسان کی کوششوں سے ختم نہیں ہوئے، ایک زمانہ تھا. اور اس کے بعد جو 1500 سال شروع ہوئے اور آج 2000 عیسوی یعنی گزشتہ 500 سال گزرے، یہ بھی کسی آدمی نے گزارے نہیں بلکہ قدرت نے گزارے. تو یہ جب معلوم ہوا کہ زمانہ چلنے کا نام ہے، زمانہ چلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی ایجادات ہوتی ہیں، تو مذہب اسلام اس نئی دنیا میں، اس نئی صدی میں، اس نئی جنریشن کے سامنے اور اس سائنس کے واقعات کے سامنے آخر مذہب اسلام کیا پیش کرتا ہے یا کون سا چیلنج قبول کرتا ہے اور مسائل کو انسان کے کس طرح حل کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ حضرت سید محمد جون پوری نے کیا کیا. میں ایک نیا ٹاپک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ رینیسانس کے بعد، نشاط ثانیہ کے بعد ڈارک ایجز ختم ہو گئے. یہ لائٹ ایریا جو آیا ہے، زمانہ جو آیا ہے، ٹائم، اس میں مہدی نے کیا کیا اور آپ دیکھیں گے نتائج ایک ہی ہیں. یعنی جو لوگ مادیت سے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام روحانی ذریعے سے لوگوں کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. تو آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ بھائی تم ایک مہدوی آدمی ہو اور مہدی علیہ السلام کی تعریف میں جو چاہے کہہ دے رہے. خیر آپ ایسا کہیں اپنی جگہ پر، لیکن میں نقلیات کے ذریعے سے اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوں. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نقلیں سن کر کے چلے جانا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نقلیں جب آپ سنتے ہیں تو اس پہ آپ غور کیجئے. حضرت شاہ قندمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، ایک آدمی نے کہا کہ مہدی کا زمانہ کتنا اچھا تھا، ہم لوگ رہتے تو بہت مزے کے ساتھ یعنی گویا ترک دنیا کرتے، مہدی کی صحبت حاصل ہوتی اور مہدی کے فیضان سے ہم مستفید ہوتے. کیا کدھر ایسی بہت سی باتیں ایک شخص نے. تو شاہ قندمیر کیا کہتے ہیں؟ بندگی میاں فرماتے ہیں شکر کرو کہ تم مہدی کے زمانے میں نہیں ہوئے، شکر کرو. یہ کیا بات؟ مہدی کے زمانہ میں ہونا کتنی اچھی بات. اور بندگی میاں فرماتے ہیں کہ نہیں. آپ نے فرمایا اس زمانے کی محنت و مشقت ایسی تھی مہدی کے زمانے کی کہ ہاتھی کی ہڈیاں بھی گھس جاتی تھی. وہ محنت و مشقت تم سے کہاں سے ہوتی؟ اللہ نے اصحاب کو پیدا کیا مہدی کا ساتھ دینے کے لیے، انہوں نے ساتھ دیا. مہدی کے زمانے میں 3 دن تک فاقد ہو جاتے تھے اور پھر بھی آئی ہوئی
فتوح کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ غرض اس سلسلے میں مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام ہر وقت زجر کرتے تھے، زجر، اس کو کہتے ہیں ڈانٹ، وارننگ۔ تو وہ کس انداز سے فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت فرماتے تھے صبح ہونے کے بعد، ہمیں فرمودندے زجر سخت گیری، ہمیں فرمودندے کہ چے حاصل کر دعید وہ چے دیدید وہ چے شنیدید بیارید۔ اب صبح ہوئی صاحب، صبح ہونے کے بعد مہدی کی مجلس آراستہ ہوئی، تمام اہل دائرہ موجود ہیں جو رات بھر اللہ کا ذکر کرتے رہے، دن بھر اللہ کا ذکر کرتے رہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اور جب وہ لوگ جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے وہ مہدی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مہدی علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، فرمودے کہ چے حاصل کر دعید، تم نے اللہ کا ذکر کیا رات بھر، تم کو کیا ملا؟ مہدی پوچھ رہے ہیں ذاکروں سے، ذکر کرنے والوں سے، اللہ کے راہ میں پوری رات گزار دینے والوں سے پوچھ رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ کے الا اللہ تو ہے لا الہ ہو نہیں کہہ کے تم نے رات ساری گزار دی، چہ حاصل کر رہی، تم کو اس سے کیا فائدہ ہوا بتاؤ؟ یعنی ایسا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صبح شام ذکر کر لو، بات ختم ہو گیا، اور کیا ہے، مہدویت مشکل ہی کیا ہے، صبح کو کب شام کو۔ لیکن ایسا نہیں، ذکر کرنے کے بعد ہماری عقل بھی خود کہتی ہے کہ کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ ذکر ایک عمل ہے، ایک ایکشن ہے، یہ کچھ ہے، تو ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب آپ نے الا اللہ کہہ کے ذکر کیا رات بھر 12 گھنٹے، تو پھر کیا فائدہ ہوا تم کو؟ بتاؤ۔ یعنی مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تصدیق بندہ عمل است، جو تم بندے کو سچا کہہ رہے ہو، مانتے ہو کہ بھئی یہ سچے ہیں، تصدیق بندہ عمل است، تو اب اگر میری تصدیق کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کچھ عمل کرنا بھی ہے۔ بے عمل تصدیق مردود۔ اگر کوئی صاحب مہدویت کو قبول کر رہے ہیں مگر مہدویت کا عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان کی جو قبولیت ہے وہ ریجیکٹڈ، مردود۔ تو مہدویت کو قبول کرنا صرف زبان سے قبول کرنا نہیں ہے، مجرد اقرار نہیں ہے، بلکہ عمل ہے۔ تو مہدی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ چہ حاصل کر دعید، تم نے رات بھر اللہ کا ذکر کیا، کیا حاصل کیا ہے ذرا لاؤ؟ چہ دیدید، تم نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھنا۔ تو محترم حضرات، ان الفاظ کی تھوڑی تشریح کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذکر کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کے قاعدے کی طرح بیٹھ جائیں یا آلتی پالتی بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملا کر کے اپنی گود میں رکھ لیں، پھر اپنی توجہ سانس پہ کریں، پھر اپنے پورے جسم کو ڈھیلا کر دیں، پھر اپنی پیٹھ کو مانند الف کھڑا کر دیں، اور پھر سانس پہ غور کریں، الا اللہ تو ہے لا الہ الا۔ لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مہدویوں میں، سانس کے ذریعے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے ذکر کیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر لینا چاہیے۔
اب بند آنکھوں سے ذکر ہو رہا ہے، تو جب بند آنکھوں سے آدمی ذکر کرنے لگتا ہے تو تھوڑے دن میں ذکر کی برکت سے آپ کو کشف حاصل ہوگا۔ بند آنکھوں سے آپ وہ سب کچھ دیکھ سکیں گے جو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بند آنکھوں سے آپ اس دنیا کو نہیں، اس دنیا کو بھی دیکھ سکیں گے۔ رینیسانس کے زمانے میں ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی، دوربین لگا کے لوگ دیکھنے لگے، لیکن ایک مہدوی اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے، اور اس کو کشف ہو رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سائنس کا نئے زمانے کا مقابلہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام تو فرماتے ہیں دیدی کیا دیکھے لاؤ بیان کرو۔ نہیں میرا جی میں نہیں دیکھا، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں چے حاصل کر رہی تو چے دیدید وہ چے شنی دید، آنکھوں سے تم نے کیا دیکھا اپنی بند آنکھوں سے وہ بتاؤ، اور تم نے اپنے کانوں سے کیا سنا وہ بتاؤ۔ ایک تنہائی کی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا سارا دھیان خدا کی طرف لگا ہوا ہے، آپ کسی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر خدا کی طرف سے الہام نازل ہوتا ہے، خدا کی طرف سے فرمان نازل ہوتا ہے، خدا کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے اپنے بندوں پر۔ تو یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، آپ یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا تو یہ ساری زمین پیدا ہو گئی، دنیا پیدا ہو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ کن کہہ کے خاموش بیٹھ گئے۔ لیکن ایسا نہیں، ہم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے کن کہہ کے سارے عالم کو پیدا کیا اس کے بعد خاموش بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ برابر کہتے چلے جا رہے ہیں، وہ برابر دنیایں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ اس سولار سسٹم کو لے کے بیٹھے ہیں، یہ نظام شمسی، یہ چھوٹی موٹی دنیا آپ کی، لیکن یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے دنیایں ہیں اور وہ برابر پیدا ہو رہی ہیں۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے خالقیت کی صفت، وہ ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد پھر رک نہیں سکتی۔ اللہ کے کلام کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنا کلام اپنے رسولوں کو پہنچاتے ہیں اور اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اپنا کلام ڈالتے ہیں، تو وہ برابر جاری ہے۔ ورنہ مہدی کے ان الفاظ کا کیا مطلب کہ تم بتاؤ تم نے کیا سنا ہے؟ ارے بھئی ہم تو ذکر کرنے بیٹھے تھے، ہم کو معلوم نہیں کہ کچھ سنائی دیتا۔ تو اب معلوم کر لیجئے، ذکر کرنے والوں کو سنائی بھی دیتا ہے۔ ذکر کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سنائی دیتا ہے، اور مہدی فرماتے ہیں کہ لاؤ کیا سنائے بتاؤ۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہدویت کیا ہے اور ہم کس مہدویت پہ چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مہدی السلام، ہر دو دست خالی بر زمین منہید۔ مہدی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے یہ دونوں ہاتھ خالی زمین پہ ڈال کے مت بیٹھو۔ غور سے سننے کا ہے، شواہد الولایت کی یہ نقل سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ خالی زمین پر مت ڈالو، یعنی دنیا برباد دادعید۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے خدا کی طلب میں دنیا کو ٹھوکر مار دی، ٹھیک؟ وہ ایک چیز تم کو حاصل تھی، اس کو چھوڑ کر کے یہاں آئے، تو اب تم نے یہاں کیا حاصل کیا؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی خلا محال ہے۔ اگر ایک شخص جو بڑا دولت مند ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، ہم اس کے سامنے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو طلب کرو،
وہ کہتا ہے صاحب ٹھیک ہے، ہم اللہ کی طلب میں یہ سب کچھ ترک کر دیتے ہیں، یہ مکان، یہ دکان، یہ روپیہ، یہ جائیداد، سب کچھ ہم ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جائز طریقے پہ اس کو حاصل تھا، لیکن وہ ترک کر دیتا ہے۔ اب ترک کرنے کے بعد اس نے کیا حاصل کیا؟ کیونکہ ویکوم تو نہیں رہ سکتا، خلا محال ہے، خالی جگہ نہیں رہ سکتی دنیا میں، ایک نہ ایک جگہ اس کا ہے۔ جیسے کہ فارسی میں ایک مثل بیان کی گئی ہے، خانہ خالی را دیومی گیرت۔ ایک مکان تھا صاحب، آپ رہتے تھے، کسی وجہ سے آپ خالی کر کے دوسری جگہ چلے گئے، اس پر پھپڑ ڈال دیا مکان پہ، برسوں سے مکان خالی پڑا ہوا ہے۔ تو فارسی میں اس کی نقل یہ بتائی گئی ہے، اس کی مثل، کہ خانہ خالی را دیومی گیرت، مکان خالی رہا تو اس میں شیطان آ کے بسنے لگتے۔ گھر خالی پڑا ہوا ہے ایک زمانے سے، انسان تو نہیں بستے اس میں، گھر خالی پڑا ہوا ہے تو شیطان آ کے بستے ہیں، ایک مثل ہے۔ تو ویسی ہی جب آپ کے پاس دنیا تھی، آپ نے دنیا کو ہٹا دیا، اب بتائیے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ خالی تو نہیں رہ سکتے، آپ کے پاس اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی دنیا برباد دادائی از جہت طلب ذات خدا، اے شخص اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے تم نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو کس حد تک حاصل ہوا ہے؟ ترک دنیا کرنے والوں سے مہدی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، ذکر اللہ کرنے والے سے مہدی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا حاصل کیا تم نے، بتاؤ۔ اب ایک دو مثالیں میں عرض کروں۔ مثلا حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ مہدی علیہ السلام کے پاس آئے اور مرید ہوئے، تو مہدی علیہ السلام نے ان سے ذکر لگا دیا، ذکر کرنے کا حکم دیا مہدی علیہ السلام نے۔ تو شاہ نعمت رضی اللہ عنہ رات دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، بہت عرصہ گزرا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پیش میرا میاں نعمت عرض کردہ، شاہ نعمت نے یہ لکھا، میں ذکر کرتا ہوں، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مہدی علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر کے عرض کیا کہ بندہ ہیچ نمی بیند، بندے کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ کشف اس کو حاصل ہو، وہ اپنی بند آنکھوں سے وہ ساری دنیا کو دیکھ سکے، کائنات کو دیکھ سکے۔ ذکر کرنے والے کے لیے لازم ہے۔ شاہ نعمت نے کہا تھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ فرمودن میاں نعمت قابلیت شما بزرگت ایک بار خدا تعالی خواہد بات۔ تو کہا آپ نے کہ بھائی نعمت تمہاری ہمت بڑی ہے، فکر مت کرو، ایک مرتبہ ہی تم کو کشف حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کی صحبت میں جو بھی آتے تھے، مہدی علیہ السلام ان کو اللہ کے ذکر میں